الیکشن کمیشن آف پاکستان کیونکہ پیرالل اب تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پنڈ کے چودھری جو ہے نا جی، یہ اس طرح کرتے ہوتے ہیں، جب آپ کوئی چیزیں ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہوں تو پھر وہ ایس ایچ او کو بلاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ ذرا تھانے دار کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بندہ فلاں بڑا تنگ کر رہا ہے، ذرا انہوں نے تنگ کرو جی، انہوں نے ذرا انہوں نے خلاف کوئی درخواستیں وغیرہ کام شروع کرو. تو وہ اب اسی طرح کا ایک بازاری قسم کا سلسلہ ہو گیا. تو الیکشن کمیشن دوبارہ سے جاگ گیا، اس نے نوٹس بھیجا پاکستان تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملے میں، اور جے یو آئی کو بھی بھیج دیا، کیونکہ مولانا صاحب بھی ذرا تھوڑا سا ان کی توقعات کے برعکس نہیں مان رہے، تو ان کو بھی بھیج دیا اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی بھیج دیا. تو آج پھر سماعت ہوئی ہے اور اس کی انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق. تو بیرسٹر گوہر نے دو لفظی بات کی. انہوں نے کہا کہ جو ریکارڈ آپ نے مانگا ہے وہ سارے کا سارا ایف آئی اے لے گئی ہے، کیونکہ ریڈ کیا پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ میں، سارا ریکارڈ لے گئی، کمپیوٹر لے گئی، اور یہاں تک کہ ہماری جو اسٹیشنری تک نہیں چھوڑی، گلاس تک نہیں چھوڑا، وہ سب کچھ ان کے پاس ہے. تو اب بہتر ہوگا کہ آپ ایف آئی اے کو نوٹس کریں اور ان سے ہمارا ریکارڈ جو ہے وہ ریکور کروائیں، اور اسی میں آپ نے جو ریکارڈ مانگا ہے وہ آپ کو اسی میں سے ملے گا. تو لہٰذا آپ 3 ہفتے کے لیے اس کو ملتوی کر دیں. اور انہوں نے کہا کہ جو جسٹس ریٹائرڈ اکرام اللہ ممبر خیبر پختونخوا سے ہیں جی، انہوں نے کہا جی 5 سال کے اندر آپ نے انتخاب نہیں کروائے اور 5 سال کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کروائے، اور اس کے نتائج تو بھگتنا ہوں گے. اور الیکشن کمیشن نے پھر پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو انٹرا پارٹی انتخاب کیس کی سماعت تھی یہ 2 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے. 3 ہفتے مانگے تھے لیکن 3 ہفتے نہیں دیے گئے اور 2 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے. تو اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب نے باہر میڈیا سے ڈسکشن بھی کی، گفتگو بھی کی. انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کیس یہ آج مقرر تھا، تو جو دستاویزات ہم نے جمع کروائے تھے وہ ایف آئی اے کے پاس ہیں، اور ہم نے درخواست کی تھی کہ ایف آئی اے کی جو تمام دستاویزات ایف آئی اے سے طلب کر لیں اور اس کے اکارڈنگلی پھر ہم کر دیں گے. اب 2 اکتوبر کو کہا ہے، اور سپریم کورٹ میں بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے کہا کہ واضح ہو چکی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ طے ہو گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی تھی اور ہے، اور جو ہم نے ڈاکومنٹس جمع کروائے ہیں اس کے اکارڈنگلی انہوں نے کہا کہ پریورٹی تو یہ ہونی چاہیے کہ مخصوص نشستوں والے کیس میں اس پہ عمل درآمد ہو اور ہماری نشستیں بحال کی جائیں، اور ہماری جو لسٹ ہے اس کے اکارڈنگلی ہمارے 77 مخصوص نشستیں خواتین کی اور اقلیتوں کی ان کا نوٹیفیکیشن دیا جائے، وہ حلف اٹھائیں، وہ جائیں اسمبلی میں اور جا کے اپنا کام کریں. لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا، اور الیکشن کمیشن نے آج ایک اور اجلاس بلوایا کیونکہ فیصلہ آ چکا ہے، وضاحت بھی ہو گئی سپریم کورٹ نے وضاحت بھی کر دی کہ جناب کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی شکوک و شبہات، کوئی ابہام نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں. آپ کو جو حکم دیا گیا ہے مخصوص نشستوں میں، الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں، اور عمل کر کے اس کے اکارڈنگلی آپ سیٹوں کو ایک تو کریں جی، نوٹیفائی کریں. پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد ارکان ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، ان کو کریں، اور اس میں کسی قسم کا ڈیلے مت کریں، کیونکہ آپ کی ساری درخواست جو ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے، اور اگر آپ نے عمل نہ کیا تو اس کے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے. تو آج پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ آج بیٹھا ہے اور اپنی کاغذی کارروائی کر رہا ہے، لیکن اس کا ابھی تک بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ اس پہ عمل کرے، کیونکہ پلان یہ تھا کہ جو ہفتے اتوار کو جو گزر گیا دن 15-16 ستمبر کو وہ دن گزر گیا کہ اس دن انہوں نے یہ جو ڈاکہ زنی کرنی تھی آئین پہ، ان کا خیال تھا کہ ترمیم منظور ہو جائے گی، تو الیکشن کمیشن بھی مطمئن بیٹھا تھا. لیکن اب الیکشن کمیشن کو بھی کچھ پرابلمس ہو گئے ہیں کہ اب ادھر سے امینڈمنٹ منظور نہیں ہوئی، قانون نہیں تبدیل ہوا، اور ادھر سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے اور وقت گزرتا جا رہا ہے تیزی سے. تو اس لیے اب وہ ان کا ارادہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ قاضی صاحب نے بھی حرکت کر چکے ہیں اور ڈپٹی رجسٹرار کے ذریعے وہ ایک خط بھی لکھوا چکے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو بہرحال ابھی تک یہ گیم آن ہے اور دیکھتے ہیں کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جی مولانا فضل الرحمان صاحب جے یو آئی، ان کو بھی آج بلایا ہوا تھا الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن کے سلسلے میں. تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں 2 مہینے کا ٹائم چاہیے، اور ہم 2 مہینے تک آپ کو یہ سارے ہم الیکشن جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن پروسیس کمپلیٹ کر کے تو ہم آپ کو دے دیں گے. تو انہوں نے کہا جی 2 مہینے تو بہت ہیں، تو جے یو آئی نے کہا جی 2 مہینے ہی لگیں گے. تو لہٰذا اس کیس کو بھی انہوں نے ملتوی کر دیا ہے، اور اب بعد میں انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ڈیٹ کے بارے میں بعد میں انفارم کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ جے یو آئی کو بتا دیا گیا ہے بلا کے کہ دیکھیں اگلی تاریخ سے پہلے آپ یہ کام کر لیں، ورنہ پھر آپ کی جو پارٹی ہے اس کو بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آج بھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ نے یہ سارا کچھ ڈیلے کیا ہے اور نہیں آیا تو پھر آپ کا جو الیکٹورل سمبل ہے، انتخابی نشان،
وہ آپ کا ہم پھر وڈرا کر لیں گے. اس طرح کی باتیں دھمکیاں ومکیاں جو ہیں جو طریقہ کار ہے وہ دے دی گئیں اور اس کے بعد ان کو فارغ کر دیا گیا. ان کی تلوار اب لٹکتی رہے گی اور یہ سارا کچھ ہوتا رہے گا. تو بلیک میلنگ کا سلسلہ اسی طرح سے چل رہا ہے جیسے ایک چودھری جو ہے وہ کرتا ہے, ایک تھرڈ کلاس چودھری جو ہے وہ کرتا ہے اور وہ پھر درخواست بازی شروع کروا دیتا ہے تھانے میں کہ جناب اس کے خلاف یہ درخواست دے دیں, یہ دے دیں, بکری چوری کی دے دیں, پانی توڑنے کی دے دیں, اس طرح کی باتیں حرکتیں کرتے رہتے ہیں. تو بہرحال ابھی تک گیم آن ہے. تو ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ یہ ساری خبریں اپنی جگہ پہ درست موجود ہیں, یہ کوششیں کرتے رہیں گے لیکن یہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. الٹیمیٹ جو رزلٹ ہے وہ ان کے خلاف جائے گا کیونکہ یہ اب ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں. کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے بڑے عظیم ترین مہرے جو تھے وہ اب ہونے جا رہے ہیں, ڈس فنکشنل ہونے جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے امکانات چانسز معدوم ہوتے جا رہے ہیں. اب پہلے ان کو لالی پاپ دیا ہوا تھا کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دیں گے, ایکسٹینشن والا کام تو ہو گیا ہے ختم. اور 68 سال عمل کریں گے وہ بھی ختم ہو گیا, 68 سال کی سپریم کورٹ کے ججز کی. اب ایک اور راستہ نکالنے کی جو کوشش کی گئی ہے تو میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کام بھی نہیں ہونا, کیونکہ یہ جس طریقے سے قاضی صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے, میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید جسٹس منیر جو ہے اس نے بھی اس بھونڈے طریقے سے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا جیسے قاضی صاحب نے کیا ہے اور جیسے انہوں نے اپنی سروسز پرووائڈ کی ہیں. تو اس لیے اب لوگ جسٹس منیر کو لوگ بھول جائیں گے اور قاضی صاحب کو یاد رکھیں گے کہ یہ بھی ہوا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب باقاعدہ طور پہ جو عمران خان پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف پہلے دن سے کہتی آ رہی ہے کہ یہ تعصب ہے ان کے, یہ نفرت کرتے ہیں اور ان کا حق نہیں ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے کیسز کو سنیں. تو کل ہوا یہ کہ بال مجھے مار اور خود وہ آگے اس شکار میں پھنس گئے ہیں. اہلیہ آ گئی ہیں, محترمہ اہلیہ نے ایک انٹرویو دے دیا ہے اور انٹرویو میں انہوں نے عمران خان کے خلاف ٹھیک ٹھاک زہر اگلا جتنا کر سکتے تھے. تو اب یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ ایک سٹنگ جو ہے قاضی صاحب کی اہلیہ محترمہ جو ہیں سٹنگ جو سرونگ ہے موجود ہیں, ان کی اہلیہ محترمہ آئیں اور اہلیہ محترمہ آ کے ایک پولیٹیکل پارٹی, ایک پولیٹیکل لیڈر پہ الزام تراشی شروع کر دیں باقاعدہ طور پہ. اور یہ کبھی نہیں ہوا. اور اس سے پہلے بھی جب وہ خطوط جب وہ وزیر اعظم عمران خان تو ان کے خلاف خطوط لکھے جاتے تھے اور اہلیہ محترمہ لکھتی تھیں اور پھر ان کو پبلک کیا جاتا تھا. یہ سارے معاملات جو ہیں کہا جاتا تھا الزام کون, کیچڑ کس پہ اچھالا جا رہا تھا, جو پچھلے ریٹائرڈ ہو گئے ہیں معزز جج صاحبان ان پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے. اور کون, نون لیگ کی طرف ہے کہ یہ جناب یہ بیگمات کا ہے, کلٹ ہے, بیگمات کا کرش ہے عمران خان, اس بےہودہ گفتگو کی جاتی ہے. تو آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی جج صاحب کی اہلیہ آئی ہوں اور اس طریقے سے انٹرویو دیا ہو, اس طرح کی گفتگو کی ہو اور اس طرح سے اپنے آپ کو ایکسٹینشن کے لیے اتنا رسوا کیا ہو. یہ بیسیکلی جو انٹرویو ہے یہ ایک ایکسٹینشن کی درخواست ہے کہ دیکھیں ہمارا جو ایجنڈا ہے, ہمارا اور آپ کا ایجنڈا ایک ہے, پاکستان تحریک انصاف کو ڈیمولش کرنا ہے, عمران خان کو ڈیمولش کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں اور ہماری سروسز حاضر ہیں اور ہم سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا. اور جتنی نفرت ہم کرتے ہیں اس سے زیادہ کوئی نفرت کر نہیں سکتا عمران خان سے. اس لیے آپ ہمیں مت بھولیے اور ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کریں. یہ پورے کا پورا انٹرویو جو تھا وہ اسی تھیم پہ تھا, اسی سوچ پہ تھا کہ اپنی سروسز انہوں نے پرووائڈ کی ہیں کہ جناب میں ہوں نا اور میں انشاءاللہ قاضی صاحب کنٹرول میں رہیں گے اور آپ یہ کام کریں. تو ہم کس حد تک جا سکتے ہیں, ہم اس حد تک جا سکتے ہیں کہ ہم خود آگے انٹرویو دینے کے لیے, کہ عمران خان کے خلاف انٹرویو دینے کے لیے. تو یہ صورتحال ہے, کیونکہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ جتنے بھی اب تو محسوس ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے جج صاحبان ہیں کتنے شریف لوگ تھے. جسٹس عمر بنگال صاحب ہوں, جسٹس ثاقب نثار صاحب ہوں, جسٹس گلزار صاحب ہوں, جسٹس عظمت سعید شیخ ہیں, جسٹس کھوسا صاحب ہیں, بے شمار انہوں نے جن پہ یہ الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ان کی بیگمات آج تک کبھی نہیں آئیں میدان میں اس طریقے سے, اور جب تک وہ سروس میں رہے اور اس کے بعد بھی نہیں آئیں. تو یہ ہے صورتحال, یہ ہے سچویشن. بہرحال جی حالات و واقعات جو ہیں ان کے کنٹرول میں بیسیکلی نہیں ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں ایک اور خبر, اور وہ ہے جی بشریٰ بی بی کی توشہ خانہ کیس میں جو ایک اور کیس ہے
اس میں درخواست ضمانت تھی بعد از گرفتاری، تو اس میں آج پیش ہوئے جی وکیل بشرا بی بی کے سلمان صفدر صاحب. تو انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ایک پالیسی ہے کہ خواتین کی جو ضمانتیں ہیں اور انڈر ٹرائل جو ہو، جب ٹرائل چل رہا ہو تو ایک پالیسی ہے، جوڈیشل پالیسی ہے کہ ان کو آپ زیادہ دیر جیل میں نہیں رکھیں گے. تو لہٰذا اس کے اکارڈنگلی ریکویسٹ ہے کہ ہماری بعد از گرفتاری جو درخواست ضمانت ہے اس کو جلد از جلد نمٹایا جائے. اور سلمان صفدر صاحب پیش ہوئے اور انہوں نے آج یہ ریکویسٹ کی ہے کہ بشرا بی بی نے اسپیشل جج سینٹر کو توشہ خانہ کیس میں ضمانت پر جلد فیصلے کی درخواست دائر کی تھی، تو اس پہ آج سماعت ہوئی. اور سلمان صفدر صاحب نے یہ بتایا کہ خواتین کی ضمانت کے حوالے سے نیشنل جوڈیشل پالیسی ہے اور جس میں بڑے بڑے واضح احکامات ہیں. تو یہ نیب کا کیس تھا جو ٹرانسفر ہو کے چلا گیا ہے ایف آئی اے کو اور اسپیشل جج کے پاس چلا گیا. 7 سے 8 پیشیاں ہو چکی ہیں. سرکار جو ہے ابھی تک وہ اس کی تیار نہیں ہوئی اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی آگے نہیں بڑھائی سماعت جو ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اکارڈنگلی آ جائے. اور اسی طریقے سے القادر ٹرسٹ کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ 2 ایسے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئے ہیں کہ جس کے بعد 2 ایسے شواہد آئے ہیں جس کے بعد القادر ٹرسٹ کا بھی زمین بوس ہو چکا ہے پورے کا پورا کیس. اور اس لیے ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ابھی تک کیوں اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اس لیے ہم نے اپیل کی تھی کہ ہماری درخواست جو ہے وہ جلد سماعت کے لیے مقرر کی جائے، تو اس کے اکارڈنگلی پھر جو ہے فیصلہ آ جائے گا. تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ اس بارے میں ہم ایک حکم جاری کریں گے. تو اس طریقے سے جناب یہ سارے کا سارا چیزیں چل رہی ہیں.